بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی اعظم پاکستان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یزید ابن معاویہ کا نہ تو قاتل حسین ہونا ثابت ہے اور نہ ہی قتل حسین علیہ السلام پہ راضی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر محرم الحرام میں فضائل یزید بیان کرنے والے بھی درست ہیں۔ علی بھائی سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب کی انجینئرنگ فرما دیں۔ شکریہ۔ میں نے اتنی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، بار بار اس طرح کے سوال نہ ایڈ کیا کریں۔ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان سارے ایشوز کو ریزالو کیا ہے۔ پہلا تو ہمارا بنیادی اختلاف یزید کے ساتھ نہیں ہے، آل امیہ کے سسٹم کے ساتھ ہے، جس کا نمائندہ یزید تھا۔ جب تک آپ سسٹم کو ڈیپ ڈگ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ ایشو سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ کوئی ایک جنگ کا نہیں ہے، ایک پورے سسٹم کا ہے، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کو ڈیمیج کرنے کا ہے، جو کہ سٹارٹ ہوا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کے چند گورنروں کی اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ رپورٹ تو پہلے کی ہوئی تھی، منظر عام پہ میں لے کے آیا ہوں۔ آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی تھی، ایک عبداللہ بن صبا تھا، 40,000 صحابہ کو ایک بندے نے اس کی مت مار دی، تو پھر تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہوا کہ 40,000 صحابہ جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، ایک بندے نے ان کی مت مار دی، تو رسول اللہ کی تربیت کدھر گئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بالکل کہانی تھی، صرف آل امیہ کو چھپانا تھا۔ وہ تو جب میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں سامنے لے کے آیا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کا اختلاف کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس کے سے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جائے گی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے تو حضرت آدم کو ہم نے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیا، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، غلطی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کے بھی صحابہ ہیں، اپنے والد حضرت یعقوب کے بھی صحابہ ہیں، لیکن ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرنے میں سے نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں ہوا کہ وہ مطلب کافر ہو گئے ہیں۔ غلطی اپنی جگہ غلطی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، ورنہ آپ انصاف کا خون کریں گے، اور جب آپ انصاف کا خون کریں گے تو آپ پٹیں گے پھر۔ تو میں اس کے اوپر تو ایک میری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں، اور میرا خیال ہے اس ٹاپک کے اوپر تو شیعہ کے کلپ اتنے نہیں دیکھے گئے جتنے میرے دیکھے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شیعہ کے کلپ میں تو زیادہ تر کہانیاں ہی ہوتی ہیں، کوئی علمی دلائل تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ سنی تو وہ پہلے اس ٹاپک سے بھاگتے ہیں، ان کو پتہ ہے جیسے کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہے، تو سنیوں نے تو کی ہوئی آنکھیں بند، لیکن ان کو پتہ نہیں اب میڈیا کا دور ہے، آنکھیں بند کرنے سے وہ آپ مارے جائیں گے، اور وہ مارے گئے ہیں۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پبلک ان کی ہے، ویڈیوز ہماری دیکھتی ہے، کیونکہ ہم ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ روایات اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے، ایک نمبرنگ کے اوپر کئی احادیث ہیں۔ مثلا ایک غدیر خون کا جو 33 نمبر ہے اس پہ 8 سے زیادہ حدیث میں نے 33 نمبر کے اوپر ڈالی ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، آج کل سندھی زبان میں بھی کام ہو رہا ہے، پشتو اور بنگالی کے اوپر بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ ویسے عربی ہو جائے تو اور انگلش ہو جائے تو انٹرنیشنل پمفلٹ ہو جاتا ہے، وہ تو دونوں ہم نے آلریڈی آن پیمنٹ کروائے ہوئے ہیں۔ انگلش والا تو، عربی والا تو میں نے خود مکتبۃ شاملہ سے جمع کر لیا تھا۔ تو اس میں میں نے خلفائے راشدین کون ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک جتنے بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ جنگ جمل، صفین، نہروان ہو، شہادت عثمان کے اصلی اسباب ہوں، صلح حسن ہو، حضرت معاویہ کی ملوکیت ہو، یزید کی ولی عہدی ہو، اور اینڈ پہ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈریس کی ہیں، اور دور حاضر کے بڑے بڑے محققین کی تحکیم اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ ویسے بھی اکثر حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں اور ان کی تو تحکیم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ کے اوپر ہم نے شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہم اللہ اجمعین کی تحکیم لگائی ہوئی ہے۔ آپ ہماری اکیڈمی میں کال کریں، صبح 9 سے لے کر مغرب تک روزانہ، +92 321 5900 ہمارا اکیڈمی کا نمبر ہے۔ پاکستان سے کریں گے تو 0321 5900 ایک کاپی اس ریسرچ پیپر کی، اور اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر، ٹوٹل 9، اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12
کا پیکج ہے جو ہم فری سب کو دیتے ہیں. ایک تو وہ آپ منگوا سکتے ہیں, آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یزید کے دور میں کون کون سے بڑے جو ہے وہ جرائم ہوئے سیاہ. ایک طرف تو آپ سب کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ جی وہ سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں جواب دے ہوں. یہ کہانی کروائی ہوئی ہے نا. دریائے فرات کے کنارے کتا مر جائے, اور آپ کو پتا ہے دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے ہیں. دریائے فرات کے کنارے حسین ابن علی 70 سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں, نبی علیہ السلام کی اولاد, اور آپ کی وفات کو صرف 50 سال گزرے, اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, اور آپ کے یہ ٹاپک ڈسکس نہ ہو. یہ ڈسکس تو ہونا ہے. اب آپ دیکھیں جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. اس پہ آپ مٹی نہیں ڈال سکتے. تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہیں تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا, حسین ابن علی کی شہادت, تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے. اور یہ میں ان مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ مفتی صاحب کیا بریلوی مکتبہ فکر کا یہ عقیدہ تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ کن کی بولی آپ بول رہے ہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت کا یہی عقیدہ ہے یزید کے بارے میں؟ احمد بریلوی صاحب کا, اہل سنت کے ائمہ کا یہی عقیدہ ہے؟ یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یزید کے طرفدار پیدا ہوئے ہیں, پہلے تو کوئی نہیں رہا. یہ کہاں سے آپ امت میں عقیدہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اور آپ ہمدردیاں کر رہے ہیں آ کے اس کے ساتھ, اور باقی رانا جی ثبوت دیں. میں اس کو چھوڑیں, میں آپ کو اس 21ویں صدی کے واقعات بتاتا ہوں, مجھے اس کا ثبوت دیں جس کو آپ جوڈیشری میں پروف کر سکتے ہو. آپ کہتے ہیں جی مودی ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے, پروف دیں. تو آپ کہیں گے ہم کورٹ میں تو پروف نہیں کر سکیں گے, لیکن سب کو پتہ ہے یہ پرویز مشرف نے قتل عام کیا لال مسجد کے اندر, ویڈیو میں دیکھا نا. آپ جوڈیشری میں یہ پروف کریں ثبوت کے ساتھ کہ پرویز مشرف کے نام سے ایک آرڈر نکلا ہو, اس پہ اوریجنل سائن بھی اس کے, اور اس نے وہ سب کچھ کرایا ہو, کروا سکتے ہیں. آج نہیں آپ کروا سکتے, اس دور میں, لیکن کرائن سے سب کچھ پتا چل جاتا ہے کون کیا کر رہا ہے. کرائن تو پہلے سے شروع ہوئے میں کہ کیا ہو رہا ہے. اب میں وہ باتیں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ پچھلے دنوں میری ایک تازہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, اوریہ مقبول جان حفظہ اللہ تعالی, اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یزید کی جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں نا, یہ ساری اس سے بڑی فارم میں پہلے سے موجود تھی. میں نے وہ بخاری مسلم سے احادیث نمبرنگ کے ساتھ ڈسپلے کی ہے. اوریہ مقبول جان حضرت معاویہ, یہ بھی آپ لکھ لیں تو حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک وہ عقیدہ ہے جو بابوں کا ہے, اور ایک وہ ہے جو کتابوں کا ہے. اور کتابیں بھی نہ سمجھیے گا وہ بزرگ شریف کی لکھی ہوئی, بخاری مسلم. اب آپ کی بریک آگے رفع الاجدین پہ لگ گئی ہے بخاری مسلم میں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, رفع الاجدین بھی مانیں گے اور آل امیہ کی بدماشیوں کو بھی ہم کنڈیم کریں گے بخاری مسلم کی روشنی میں, کیونکہ ہم ہیں اولو العلم قائما بالقسط. یہ ہماری مجبوری ہے, کیونکہ میں نے پبلکلی دعوت دینی ہوتی ہے. میری مجبوری ہے کہ مجھے 2 نمبری کو 2 نمبری, 1 نمبری کو 1 نمبری ماننا پڑے گا. یہ تو آپ لوگ ہیں نا کہ آپ کے مولویوں نے اپنی پبلک میں بیٹھ کے تقریر کرنی ہوتی ہے. ہماری تقریر تو جاتی ہے پوری دنیا کے اندر, تو لوگ جناب پورے مؤدب اچھا لگا کے نا بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہاں انجینئر صاحب غلطی کریں تو ان کو پکڑیں. اب میں کیسے 2 نمبری کر دوں کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ممبروں پر سب و شتم کروائیں تو جائز حضرت علی پہ, اور رافضی کروائیں تو حرام. میں تو یہ نہیں کر سکتا, میں کیا کروں؟ میرے سامنے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی, اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو رافضیت کے خلاف اہل سنت کا مقدمہ, اہل سنت اسی وقت ون کر سکتے ہیں جب آل امیہ کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے. ادروائز آپ کا سودا کوئی نہیں بکنا, نہ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے کسی رافضی نے حق کا راستہ اختیار کرنا ہے. وہ آپ لوگوں پہ ہنستے ہیں, یقین کریں, وہ کہتے ہیں بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. حقیقت بات ہے, میرے سے پہلے تو سنیوں کو غدیر خم کا نہیں پتا تھا. مجھے بتائیں, میں نے چیلنج کیا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے
इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, तमाम मकातब फिक्र के, कभी किसी ने गदीर खुम की हदीस बयान की है जो मुस्लिम शरीफ में है? और जो कुतुब सित्ता से भी बाहर हाकिम की रिवायत है वो आपने बच्चे बच्चे को लुटाई हुई है, कुरान और सुन्नत। और जो मुस्लिम शरीफ में 4 हदीसें थी कुरान और अहले बैत, वो तो अहले हदीसों ने तहरीफ कर दी है। मैंने 3 किताबें दिखाई हैं कि अहले हदीस ने हदीस में तहरीफ करके अपनी किताबों में कुरान और सुन्नत लिख दिया, कुरान और अहले बैत की जगह। HD कैमरे में दिखाया। आपके तो उलमा तहरीफ करके उलमा यहूद का किरदार अदा कर रहे हैं। आप लोगों ने कहां गदीर खुम बतानी थी? वो तो मैंने बताई है कि सही मुस्लिम में 6225 से लेके 6228 तक ये गदीर खुम की हदीस मौजूद है। गदीर खुम पे भी आप क्लिप देख लें मेरा, तो और तरफ बात चली जाएगी। ये मुफ्ती साहब ने जो कुछ बात की है, इंशाअल्लाह ताला इसका वबाल दुनिया में ये चखेंगे। इनको पता नहीं है, इनका सौदा अवाम में नहीं बिक रहा। ना तो ये बरेलवियत का मिजाज है नासबियत, देवबंद और अहले हदीस का मिजाज है नासबियत वाला, और उसकी वजह भी सऊदीया ईरान टसल है, पहले उनका भी नहीं था। मैंने कई बार बताया कि सबसे ज़्यादा नासबियत के खिलाफ अगर किसी ने काम किया तो अहले हदीस उलमा थे, लेकिन अहले हदीस उलमा पुराने, अल्लामा वहीदुज़्ज़मान, नवाब सदीक हसन भोपालवी, सैयद दाऊद राज। मेरा यूट्यूब पे क्लिप ऑलमोस्ट 1 मिलियन होने वाला है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन, मैंने HD कैमरे में अहले हदीस उलमा की चीज़ें दिखाई हैं कि पुराने अहले हदीस कैसे थे, और ये सऊदीया मेड जो है वो 21वीं सदी के अहले हदीस किस किस्म के हैं। ये अहले हदीस तो है ही नहीं है, ये तो कुछ और है, क्योंकि पुराने तो वाकई थे ना, क्योंकि ये तो बाद में आए ना। तो मैंने सारी चीजें दिखाई, तो ये उनकी बात बिल्कुल गलत है। यजीद बेनिफिशियरी है सिस्टम का। इनको अगर इस्लामिक हिस्ट्री जरा सी भी पता हो, अहले सुन्नत की सारी तारीख की किताबें उठा के देख लें आप, अल बिदाया वन नहाया जिसे तारीख इब्न कसीर कहते हैं, तारीख तबरी उठा के देख लें, तारीख इब्न खलदून उठा के देख लें, इब्न असाकर उठा के देख लें, सब में डिटेल्स मौजूद हैं और वो फिट इन बैठती हैं बुखारी मुस्लिम की हदीस में। मैं वो हदीस भी इसमें मैंने लिखी हुई है कि कूफे का गवर्नर था नुमान इब्न बशीर, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पता चला यजीद को कि ये आ रहे हैं वहाँ पे और कूफे से ये एक क़याम करेंगे और दावत हक लॉन्च करेंगे, सबसे पहला उसने डिसीजन किया कि नुमान इब्न बशीर को कूफे के गवर्नरी से हटा दिया। यहीं से इसकी 2 नंबरी शुरू हो गई है। ठीक है, ये कहते हैं प्रूफ दें, प्रूफ आपको पता है क्या है? इसलिए कि नुमान इब्न बशीर सहाबी थे, उनको पता था हज़रत हुसैन के साथ तो मैं कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, तो नरम रवैया रखते थे। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को इसने भेजा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद एक जालिम आदमी था। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3748 नंबर हदीस है कि हज़रत हुसैन इब्न अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने तश्त में ला के पेश किया गया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की लानत हो, तमाम फरिश्तों की लानत हो, तमाम लानत करने वालों की लानत हो जिन लोगों ने हुसैन इब्न अली को इस तरीके से शहीद किया। ये सही बुखारी शरीफ है 3748 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जिसमें इमाम बुखारी ने हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। और आप लोगों के पेट में आज तक दर्द हो रही है। दारुस्सलाम वालों ने तहरीफ करके अलैहिस्सलाम काट दिया इसमें से, लेकिन सऊदीया का जो मकबा तो शामिल है उसमें मौजूद है। दारुल कुतुब अल इल्मिया का जो बैरूत का छपा हुआ है उसमें मौजूद है। और अहले हदीस की जो सबसे बड़ी साइट है हदीस की किताबों की, sunna.com, उसमें मौजूद है। इस्लाम 360 में मौजूद है, और उसमें भी अरबी में अलैहिस्सलाम है, उर्दू में मौलवी ने रदियल्लाहु ताला अन्हु किया हुआ है। तहरीफ, ये है तहरीफ। तो सर जब आप चोरी करेंगे ना इतनी सी भी, तो अल्लाह ने एक बला आप पे छोड़ी हुई है। जो मौलाना शरीफ को बुखारी शरीफ से बाहर निकाल के फेंकती है और लोगों को बताती है ये बुखारी शरीफ है और ये मौलाना शरीफ है। हुसैन इब्न अली का सर काट के सामने रखा गया, उसने कुछ कलाम किया तो हजरत अनस इब्न मालिक पास खड़े थे, तड़प उठे। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के हम शक्ल हुसैन इब्न अली थे। तो ये इन लोगों का, और ये था गवर्नर कूफा जो लगाया इस काम के लिए गया था। वो कहते हैं यजीद को पता नहीं चला, उसने खुद डिसीजन किया। अच्छा जी, मान लिया। तो जब ये खुद उसने डिसीजन किया, उसके बाद यजीद ने फिर यकीनन उससे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जेल में डलवा दिया होगा, क्योंकि आप तुम्हें कहानी कराते हैं कि दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो हुक्मरान की जिम्मेदारी है। तो यजीद ने फिर हुसैन इब्न अली, नबी का बच्चा जब कत्ल हुआ, इतने अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो उसको जेल में डलवा दिया होगा। कोई ज़ईफ रवायत ही ले आए।
اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص۔ یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا، آپ کو پتا ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا۔ تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا۔ سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نوح کا؟ تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اشرم و اشرم میں سے۔ نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے وہ پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے۔ او یار کہانیاں کرانی بند کرو۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ ترک رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتا ہے؟ او ابن مسعود کا مرتبہ پتا ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو، پھر اگلی بار مرتبے ہوں گے۔ ناموں کا روب۔ سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو، ہمارے تو وہ لیڈر ہیں، میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220، انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیعان علی کوئی نہیں تھا، آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا۔ اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے۔ ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا، صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا، تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد۔ سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت، ویژن دیکھ لیں۔ اور وہ آگے کہتا ہے ابا جی سارے لوگ خلافت میں، آپ بھی کوئی حصہ لے لیں، کوئی گورنر شورنر بن جائے۔ شروع تو ہی لالچی سی، اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی۔ میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم میں۔ یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ میں، اس کا اثر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا۔ اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی، کوئی سزا نہیں دی ہے۔ الٹا اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی، حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، ہماری مجبوری ہے، سانو نبی دا منہ ماردا ہے، تو انو نبی دا منہ نہیں ماردا، تو آج تک یزید دی وکالت کر رہے ہو، لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں۔ علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں، شیعہ پولیٹیکل ٹرم میں۔ تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی، جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو، تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے، جرابیں بھی کپڑے کی، تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، آپ تو لال رومال رکھتے ہیں، تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے۔ حضرت ابن عمر ان کو روکتے تھے، اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا۔ اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ، جو ایک انہوں نے ایک اور وہ چھوڑی ہوئی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی، اتنی بڑی کہانی کرائی ہے، اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے، میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں۔ تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے، کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی۔ خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی، پھر یزید مر گیا، تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ، پھر وہ واپس گئے۔ پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر۔ حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں
لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں. جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو 1947 میں دو قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے. اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے. پیچھے چلنا پڑے گا. یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے. اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا.